بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ مومن جب دنیا سے تعلق منقطع کر کے سفر آخرت پر روانہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط یعنی خوشبودار چیزوں کا مرکب ہوتی ہے۔ تحت نگاہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں، اے نیک و صالح جان، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لائی ہوئی حنوط خوشبودار چیزوں کا مرکب لگا دیتے ہیں۔ پھر اس روح سے روئے زمین میں پائی جانے والی سب سے نفیس ترین اور پسندیدہ مشک کی خوشبو جیسا جھونکا نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ پر سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں، اتنی پاکیزہ نیک روح کس کی ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں، اور اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اسے الوداع کرتے ہوئے اگلے آسمان تک اسے چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح وہ اسے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ مومن کے لیے یکے بعد دیگرے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مرد صالح کی روح سیدھی قبر میں نہیں جاتی، بلکہ پہلے 7 آسمانوں کے پار جاتی ہے اور اس کو مالائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روح کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے اس پیارے بندے کا نام علیین کی کتاب میں لکھ لو، اب اسے زمین میں لے جاؤ۔ پھر قبر میں روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اب قبر کے سوالات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ مرد مومن کی روح جو عرش معلیٰ پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے اپنا نام علیین میں تحریر کرا کر آئی ہوتی ہے، اس کا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کا عالم بھلا کیا ہوگا جب فرشتے اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص جو تمہاری طرف مبعوث کیے گئے کون ہے؟ امام بخاری کی روایت میں ہے، تم اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر تمام سوالات کے درست جوابات دے دیتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر ایک منادی ندا دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اسے جنت سے بستر عطا کر دو، اب اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کی قبر کا دروازہ کھول دو۔ اب اس کی قبر جنت کا باغ بنا کر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ یہ تو ہے عام مومن کا حال، جو جتنا زیادہ کمائی کر کے جائے گا اس کی قبر اتنی ہی وسیع و عریض اور کشادہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک خوش لباس معطر اور خوبصورت شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے، میں تمہیں ایسی خوشخبری دیتا ہوں جو تمہیں خوشی عطا کرے گی، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ صاحب قبر خوشخبری دینے والے خوبصورت نوجوان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے، میں تمہارا نیک عمل ہوں جو تو زندگی میں کیا کرتا تھا، آج میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ جب قبر والا صالح مرد اپنے ساتھ یہ حسن سلوک، قبر کی وسعتیں، انوار و تجلیات، بشارتیں اور راحتیں دیکھے گا تو بے ساختہ پکار اٹھے گا، اے اللہ، تجھے تیری عزت کی قسم قیامت ابھی قائم کر دے۔ وہ خیال کرے گا، اے باری تعالیٰ،
جب میری قبر میں تیری راحت و عنایت، تیری شفقت اور کریمی کا یہ عالم ہے، تو پھر قیامت میں مجھے کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں۔ چنانچہ جب قیامت بپا ہوگی تو اچانک ایک آواز آئے گی، میں تمہارا رب ہوں۔ قیامت کے دن نیک، صالح اور اللہ والے جنت میں سر اٹھائیں گے تو سامنے پیکر جمال ذات الہی اس کو شان کے لائق دیکھیں گے۔ یہ اللہ والوں کی قیامت ہوگی، یہی اللہ والوں کی جنت ہوگی۔ باقی رہی حور و قصور اور جنت کی زیب و زینت، تو عاشقوں کو نہ تو دنیا کی زیب و زینت سے کوئی سروکار رہا ہے اور نہ ہی جنت کی زیب و زینت سے کوئی واسطہ۔ حوریں پوچھیں گی، کیا تمہیں ہماری طلب نہیں ہے؟ وہ کہیں گے، ہمیں تو بس مولا کے دیدار کی طلب ہے۔